ماحول، جیسے ڈاکٹر صاحب بھی جا کر کابل میں رہ کر آئے چند دن، تو آ کر انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو نظام وہاں پر قائم ہے اس وقت، وہ اگر چند اور مسلمان ملکوں میں ہو جائے تو ساری دنیا اسلام لے آئے گی. تو یہ ایک وقتی تاثر. یہ جو رسالے کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ علامہ نے اسٹریٹجی ہال میں یہ مضمون پڑھا تھا، اور مولانا ظفر علی خان نے اس کا ترجمہ کیا ہوا ملت بیضاء پر ایک نظر. اچھا. اس زمانے میں انہوں نے سوچا تھا کہ یہ تحریک جو ہے یہ اچھی تحریک ہے، اور یہ خود اقبال نے اعتراف کیا ہے کہ مجھے اس تحریک سے اچھی توقعات تھی، لیکن بعد میں مجھے اپنا نظریہ بدلنا پڑا. احمدی تحریک سے؟ جی، بعد میں مجھے احمدی تحریک سے کیسے؟ اگر وہ نبوت کا دعویٰ کر رہے تھے تو ان کو پھر تحریک سے متعلق اقبال نے ایک نئی اصطلاح استعمال کی ہے اپنے اشعار میں، جس میں شرک فی النبوت وہ کہتے ہیں. شرک تو صرف اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے، لیکن شرک فی النبوت کی اصطلاح اصل میں ان کا جو دعویٰ نبوت ہے وہ بھی بڑا ایمبیگوس ہے، کچھ ادھر ادھر کے الفاظ جوڑ کر، ذلی نبوت، بروزی نبوت، یہ انڈیپینڈنٹ نبوت نہیں ہے، گریجولی آیا تھا، حضور ہی کی نبوت کا ایک سایہ ہے. دعویٰ نہیں کر دیا تھا، پہلے اس نے مجدد کا دعویٰ کیا تھا، پھر وہ مسیح. تو یہ جو نبوت میں شرک کی جو ٹرمینالوجی، تو اس تک اقبال اس کو 1905 میں یعنی اعتراض عامتیوں پر کر رہے ہیں کہ یہ جو شرک فی النبوت کرنے والے لوگ ہیں وہ مطلب یہ ہے کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو. تو ڈاکٹر صاحب تو کہتے ہیں کہ 1909 تک، یہ جو 1909 یا 1910 میں یہ جو خطبہ انہوں نے دیا تھا جس میں ان کی تعریف کی ہوئی ہے، تو اس خطبہ، یہ خطبہ وہاں اقبال میوزیم میں پڑا ہوا ہے، اور اس پر انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے کہ اس زمانے میں میری اس تحریک کے متعلق اچھی توقعات نہیں تھی. تو بعد میں میرا نظریہ ان کے ساتھ بدل گیا، اور پھر ایک جگہ پہ جب ایمرسن نے، کوئی گورنر تھا آپ کا، اس نے کہیں ذکر اس کا کیا، تو انہوں نے کہا کہ آئی ایم ناٹ اے اسٹون، آئی کین چینج مائی. درست ہے. بہت بڑی تعداد اس وقت تحریک پاکستان کے اکابرین کی احمدی تحریک سے متاثر ہوئی تھی ڈاکٹر صاحب، کیونکہ یہ عیسائیوں کو جواب دیتے تھے. تحریک پاکستان ہی نہیں، خود جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا ثناء اللہ امرتسری، اصل میں یہ ایک خاص دور تھا جب کہ اسلام کے خلاف ایک تو عیسائی رسول مہر، عیسائی متاثر تھے، یہ خود تھے، یہ غلام رسول مہر اور عبدالمجید سالک احمدی تھے. میری اطلاع نہیں ہے یہ. بہرحال میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ جو کام وہ کر رہا تھا اس نے تو عیسائی مشنریز کے ساتھ مناظرے کیے اور انہیں شکستیں دی. کس نے؟ عیسائی مشنریز کو ساتھ مناظرے کر کے غلام احمد نے انہیں شکستیں دی. اچھا. اور ایک زبردست جو ایک وائلنٹ تحریک اٹھ گئی تھی، یہ ستیارتھ پرکاش کا جو مصنف تھا، آریہ سماج، تو آریہ سماج کے لوگوں سے بھی اس نے مناظرے کیے اور انہیں شکستیں دی. اچھا، ان دو چیزوں کی وجہ سے علماء کی آنکھوں کا تارا بن گیا، اس لیے کہ ہمارے علماء تو پڑھتے ہی نہیں، نہ بائبل پڑھتے ہیں نہ کسی اور مذہب کی کوئی کتاب پڑھتے ہیں، تو آخر مناظرہ کیسے کریں؟ نہیں سر، سید احمد خان نے بھی مولانا سید میر حسن کو منع کیا تھا کہ ان کے ساتھ جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کیا ان کا جو بھی عقیدہ رہے ان کے پاس، لیکن ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. لیکن سنا ہے کہ آدمی بڑا صالح اور نیک ہے، اور وہ مقابلہ کرتے تھے ان عیسائیوں سے، تو یہ سمجھتے تھے کہ ٹھیک ہے یہ اپنا کام کرتے جائیں، ہمیں اپنے کام سے غرض ہے. تو نہیں اختلاف تھا اتنا. لیکن بعد میں پھر یہ نبوت کا دعویٰ بھی ان کا ایمبیگوس ہے، چنانچہ بہت سے لوگ اس کے قائل ہیں جو احمدی تو کہلاتے ہیں کہ اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، جنہیں ہم لاہوری کہتے ہیں. جی، لاہوری گروپ. جی. تو جو اصل میں اس کی پہلی خلافت جو تھی غلام احمد قادیانی کی، وہ تو تھی حکیم بھیروی، نور الدین بھیروی، اور وہ ایگریڈ تھے سب کے، متفق علیہ. دوسری خلافت کے اندر آ گئے تھے یہ مولوی محمد علی لاہوری، لیکن غلام احمد قادیانی کے بیٹے نے بشیر الدین محمود احمد نے کچھ کہا کہ نہیں، یہ ہماری جو مجلس ہے شورا ہے یہ کام نہیں کرے گی، بلکہ تمام قادیانیوں کا جلسہ بلاؤ. اس میں وہ پھر منتخب ہو گئے، تو اس سے سپلٹ ہو گئی. تو محمد علی لاہوری یہاں آ گئے، ان کا اپنا علیحدہ سیکٹ ہو گیا، وہ لاہوری کہلاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ نبوت کا دعویٰ کیا ہی نہیں، وہ مسلمانوں کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، مسلمانوں کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو ہے کہتے ہیں نہیں، دعویٰ کیا، ہم اسے نبی مانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، کنکلوڈنگ ریمارکس پوری بحث کے. جیسے مجھ سے پوچھ جی آپ نے بڑی دیر لگائی، بس میں نے کہا اسی لیے سارا جو اصل میں بات یہ ہے کہ کسی بھی جو آپ نے بات کہی اقبال یا جناح صاحب کے بارے میں،
کہ لوگوں کے جیسا ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے بھی کہا کہ بہت تنقید کی زد میں آئے الزامات تو لگتے ہیں. اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ان کو ایک پرفیکٹ مسلمان کی حیثیت سے پیش کریں گے تب لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ ہوتے ہیں کہ بھائی کیا باقی شراب پیتے تھے, کیا جناح صاحب ہیم بھی کھایا کرتے تھے, کیا یہ بھی تھے, اس وقت آتے ہیں. اگر آپ ان لوگوں کو آپ یعنی مذہبی اس سے نکال دیں اور دیکھیں کہ یہ لوگ سیاسی لیڈر تھے, وہ شاعر تھے, یہ سیاسی لیڈر تھے, اسی طرح سے ان کو آپ علامہ اقبال کو قومی شاعر نہیں مانتے؟ ہاں وہ میں نہیں مانتا. کیا وجہ؟ میں اس لیے نہیں مانتا کہ وہ خود نیشنلزم کے خلاف تھے اقبال. اور دوسری بات یہ تھی کہ پاکستان کی قومی ریاست بعد میں بنی ہے, اقبال صاحب کا انتقال پہلے ہو چکا تھا. تو یہ وجوہات. اور دوسرے کہ وہ قوم پرستی کے یعنی اس طرح سے نیشن اسٹیٹ کے یا قوم کے وہ قائد نہیں تھے. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ اگر شخصیتوں کو اگر ہم ان کو مذہبی دائرے سے نکال کر اور ان کی سیاسی, ان کی سماجی, ان کی حیثیت سے دیکھیں تو پوری بحث کا کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی جو آپ کنکلوڈنگ ریمارکس مانگ رہے ہیں تو میں عرض کروں گا کہ میرے نزدیک ہماری آج کی گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ پاکستان کا قیام دو عظیم شخصیات کا مرہون منت ہے, علامہ اقبال اور قائد اعظم. اور میں اس میں علامہ اقبال کو زیادہ فوقیت دیتا ہوں. فکر ان کا تھا اور انہوں نے ہی قائد اعظم کے اندر بھی وہ جذبہ پیدا کیا. دونوں کے نزدیک اسلامی ریاست جو ہے وہ مقصود تھی. علامہ اقبال نے بھی کہا کہ اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ دور ملوکیت میں جو داغ اور دھبے پڑ گئے ہیں اسلام کے چہرے پر انہیں ہٹا کر اصل اسلام دکھا دیں. اور قائد اعظم نے بھی زیارت میں کہا ہے, یہ ڈاکٹر ریاض علی شاہ کی ڈائری کا حصہ ہے, کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور حضور کا فیض ہے کہ پاکستان بن گیا, میں اکیلا یہ نہیں بنا سکتا تھا. اب یہ یہاں کے لوگوں کا کام ہے کہ یہاں خلافت راشدہ کا نظام قائم کریں. البتہ ایک تھے وہ علماء جو ان کا ساتھ دے رہے تھے, ان کا تصور تھا مذہبی, اور وہ سزائیں اور قوانین اور شریعت یہ چیزیں ان کی اہمیت تھی ان کے ہاں. علامہ اور قائد اعظم دونوں کے نزدیک اسلام کا عدل اجتماعی, دی پرنسپلز آف equality and freedom and fraternity, اس کا ایک مثال ہم دنیا کے سامنے لائے. بدقسمتی ہماری جو ہے 57 سال گزرنے کے بعد ہم ان دونوں میں سے کسی میں بھی کوئی پروگریس نہیں کر سکے. یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے. ہم ابھی تک جاگیرداری نظام کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. اب کچھ ہمارے دانشور جمہوریت کا رونا روتے ہیں, جمہوریت آئے گی کیسے یہاں پر جبکہ وہ جاگیرداری بیٹھی ہوئی ہے. تو اس اعتبار سے بہت صدمے والی بات ہے, لیکن کہہ رہا ہوں یہ کہ ایک خیال یہ بھی آتا ہے کہ شاید یہ تجربہ ناکام ہونے والا ہے. خاکم بدہن, اللہ میری اس بات کو غلط ثابت کر. میرا خیال یہ ہے جی کہ پاکستان کے نظریے میں اور پاکستان کے بننے میں 1857 کے بعد سے لے کے اور 1947 تک جو ایک بتدریج ایک ڈیولپمنٹ ہوئی تھی, اس میں بہت سے لوگوں کی کنٹریبیوشن اپنے اپنے وقت میں رہی. اور ڈاکٹر اقبال اور محمد علی جناح دونوں نے اس میں سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کیا. عوام نے ان کا ساتھ دیا. جہاں تک اس کا سوال ہے کہ ان دونوں کے ذہن میں اسلامی ریاست تھی یا کیسی ریاست تھی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال کو جو شکایت مشرق وسطیٰ کی مسلمان ملکوں سے تھی, اگر اس کے پیش نظر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں ایک مسلمانوں کی جمہوریت کا تصور تھا, تاکہ اس سے, جس کے بارے میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے ابھی کہا کہ داغدار ہو گیا ہے چہرہ, جس سے اسلامی مملکت کا تصور ایک مجروح ہوا تھا, تو پھر ان کے ذہن میں ایک مسلمانوں کی ایک ماڈرن جمہوریت کا تصور تھا. اور جناح نے تو یہ بہت واضح طور پہ کہا ہوا ہے کہ میں پاکستان کو ایک, اور دستور ساز اسمبلی میں کہا ہے, کسی پبلک میٹنگ میں یا سڑک کے جلوس میں نہیں کہا. دستور ساز اسمبلی میں ایک تقریر میں کہا ہے, جس کا کام دستور بنانا ہوتا ہے, اوپننگ پہ کہا ہے کہ اس ملک میں مذہب اور سیاست کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوگا. پاکستان کا ہر شہری بالکل مساوی حقوق